ہے مومن سے جب کسی طرح کی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کسی طرح کا گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور اب وہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہے، اب وہ پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، وہ پہاڑ اس پر گر کر اس کو چکنا چور کر دینے والا ہے۔ فاسق و فاجر نافرمان بندے کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کسی طرح کا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ان گناہوں کو یوں ہی سمجھتا ہے، ایسا سمجھتا ہے گویا کہ اڑتی کوئی مکھی وہاں سے گزری، اس کی ناک میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سے اس نے اشارہ کر دیا اور وہ مکھی اڑ گئی۔ آپ کا دل نور ایمان سے منور و مجلہ اور مصفا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا دل ہے، آپ کے دل کی کیفیت ہے، آپ نمازیں چھوڑتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں، بدزبانیاں کرتے ہیں اور بے حیائی اور فحشائی سے کام سر انجام دیتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کا دل دہلتا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے۔ ذرا تصور کرو کہ اگر اس زمانے میں عبداللہ ابن حضرت انس بن مالک، اس زمانے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ہمارے اعمال کا جائزہ لیتے، ہمارے رہن سہن، ہمارے جرائم اور ہماری خطاؤں کا، ہمارے گناہوں کے اوپر اگر نظر ڈالتے تو ذرا تصور کرو ہم کو کیا کہتے، ہم پر کیا فتویٰ لگاتے، ہمیں کیا بتلاتے، ہمیں کیا سناتے، ہمیں فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک مالک القدوس رب الودود کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی مہربانی اور فضل خاص سے ہم سب کو آج تک صحیح سلامت زندہ اور تابندہ رکھا ہے، جس نے اپنی توفیق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی سعادت نصیب فرمائی، دنیا کے تمام بارگاہوں سے نجات فرما کر خالص اپنی بارگاہ میں ہمارے سروں کو جھکایا۔ اسی وحدہ لا شریک ذات مقدس و مبارک کے لیے ہر طرح کی عبادات خاص ہے، جو تمام طرح کی عبادات کا حقیقی اور تنہا مستحق ہے، جو ہر طرح کی مشارکت سے بالکل پاک و صاف ستھرا اور نتھرا ہے۔ فللہ الحمد وله الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ زندگی کے بالخصوص ان لمحوں کو
غنیمت جاننا چاہیے جو لمحے بالکل اللہ کی رضا و رغبت اور خوشنودی مولا کے حصول کے بالکل قریب ہو، اور اللہ تعالی سے ان اوقات و لمحات کو پہنچ جانے کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ان فیوز و برکات والے اوقات و لمحات ہمیں میسر فرما دے، تاکہ ہم محنت و لگن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کر لیں۔ آئیے آج کے اس خطبے میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہ میں یا ہمارے اسلاف کی نگاہ میں برائیوں کی قباحت یا کسی طرح کے چھوٹے بڑے گناہ کے صدور کے بعد ان کے دل کے احوال کیا ہوتے تھے، ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی، اور ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی اور سیرت صحابہ کی روشنی میں ہم جاننے اور اپنے آپ کی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان حقائق و صداقت کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ پیش کرنے اور اسی طریقے سے ہم سب کو سننے اور کما حق کہو عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ انسانی زندگی چونکہ گناہوں، خطاؤں اور نسیان کا ایک طرح سے مرکب مجموعہ ہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام انسان، جملہ انسان، آدم کے تمام بیٹے مطلب تمام انسان خطا کار، ہر ایک سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین انسان وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گنہگار وہ بندہ ہے جو اللہ کی جناب میں توبہ کر لے، اللہ کی جناب میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے۔ اس سے بہترین انسان کوئی نہیں۔ بلکہ اگر یہ انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ ان کو مٹا کر کے کسی اور مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ بھی کرتی اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ بھی کرتے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ جہاں چاہے وہاں منہ مارے، جہاں چاہے جو چاہے وہ کرے، قطعی اس کی چھوٹ نہیں۔ ہمارے پاس ایک دلیل ہوتی ہے کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں تو ہم ہی کرتے ہیں، غلطیاں تو ہم ہی کرتے ہیں۔ اللہ مالک، اللہ مہربان، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ مالک، اللہ مہربان، اللہ غفور الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ ارے معاف کر دے، ارے معاف کر دے۔ یہ ہر آئے دن، ایک دن بعد، دو دن بعد ہم کسی نہ کسی سے سنتے رہتے، ارے اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا، یہ ناٹک کرتا، اللہ معاف کرنا۔ یہ ناٹک نہیں چلے گا، یہ ناٹک نہیں چلے گا، یہ ناٹک نہیں چلے گا کہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا، دو بار ادھر سے ادھر گال تھپتھپا دی، اللہ معاف کرنے والا، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ارے یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ جہاں معاف کرنے والا ہے، اللہ جہاں غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہاں منتقم بھی ہے اور جباروں کا حال بھی ہے، وہ پکڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے،
یہ بھی تو سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب نہ ڈھا دے ہمارے اوپر. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو کیفیت تھی وہ انتہائی عجیب و غریب تھی. اسی لیے تو صحابہ کی مرتبت کو اسی لیے کوئی نہیں پا سکتا. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو تخلیق فرمائی، جو تمام انسانوں میں منتخب فرمایا، نبی کی صحبت و رفاقت کے لیے وہ ہی نہیں منتخب فرمایا، بلکہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر یہ بیان کیا کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. ہم سے جب کسی طرح کی خطا سرزد ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، تو ہمارے دل کا حال کیا ہونا چاہیے. میں چنندہ باتیں اور کچھ چنندہ روایتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف کتاب الدعوات باب التوبہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مروی ہے. بیان فرماتے ہیں ان المؤمن يرى ذنوبه ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائدة تحت جبل يخاف ان يقع عليه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پائے کے عالم دین، عالم ربانی، بڑے چوٹی کے صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے، اسلام سے پہلے نبی کی ضیافت کرنے والے، پہاڑی کے اوپر. بہرحال میں ادھر جانا نہیں چاہتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائدة تحت جبل. جب مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ہم جو دریدہ ذہنی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں وہ چوری اور سینہ زوری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چوری اور سینہ زوری ہے. ہم جان بھی رہے، جانتے ہوئے کر رہے ہیں. اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا. تھوپڑا بگاڑے گا تب پتہ چلے گا اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ پکڑنے والا بھی ہے. اللہ پکڑنے والا بھی ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، مومن سے جب کسی طرح کی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کسی طرح کا گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کأنہ قائدۃ تحت جبل، گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اور اب وہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہے، اب وہ پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، وہ پہاڑ اس پر گر کر اس کو چکنا چور کر دینے والا ہے. مومن کے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. جب کسی طرح کی خطا ہو جائے، کسی طرح کا گناہ ہو جائے، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے ہم کبیرہ گناہوں میں، صغیرہ گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، ہمیں کسی بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. آپ بیان فرماتے مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو اس طرح ڈرتا ہے، اس طرح مرعوب ہوتا ہے، اس طرح خوفزدہ ہوتا ہے، اس طرح اس کا دل دہلتا ہے، گویا کہ ایک بندہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور آپ القریب اس پر پہاڑ گرنے والا. بتائیے ایک آدمی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اوپر سے پہاڑ اس پر گر جائے تو اس کی کیفیت کیا ہو؟ پہاڑ مت جاؤ. اب میں ایک حقیقت دکھاتا ہوں. ابھی کسی سڑک حادثے کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ٹرک کنٹرول کرتے کرتے ایک بولیرو پک اپ، بولیرو کار کے اوپر ٹرک، وہ بڑی لاری گر جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں، وہ بیچارے آدمی سمیت بولیرو پوری طرح سے ڈر جاتی ہو گاڑی، سب کے سب فنا ہوتا ہے. ایک طرح گرنے کی یہ کیفیت ہے کہ صرف یوں گر گئی. اور اگر پہاڑ کسی انسان کے اوپر گر جائے تو اس کا کیا ہونے والا ہے ذرا تصور کرو. تو گویا کہ مومن کے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. مومن اس قدر خوفزدہ ہوتا ہے، مومن کو مسلمانوں کو ایسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت ہمارے اوپر نہ آ جائے. اسی لیے مومن ڈرتا ہے.
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاسق و فاجر، گنہگار، عاصی، خاطی، باغی، کافر، مشرک اور گنہگار لوگوں کے دلوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، کہ کافر کا حال، کافر کے یعنی مشرک یا فاسق و فاجر نافرمان بندے کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کسی طرح کا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ان گناہوں کو یوں ہی سمجھتا ہے، ایسا سمجھتا ہے گویا کہ اڑتی کوئی مکھی وہاں سے گزری، اس کی ناک میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سے اس نے اشارہ کر دیا اور وہ مکھی اڑ گئی۔ ایک فاجر، ایک بدبخت دل، شقیق القلب انسان کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ان دو قسموں میں سے ہمارا دل کس قسم کی طرف مائل ہے، یا کون سا دل ہے؟ آیا فاجروں والا دل، نافرمانوں والا دل، باغیوں اور عاصیوں والا دل، خاطیوں والا دل ہمارا ہے، یا پھر کسی مومن و بادشاہ کا دل ہے کہ کوئی گناہ ہوتا ہے ہمارا دل دہل جاتا ہے، کوئی خطا ہوتی ہے ہمارا دل دہل اٹھتا ہے اللہ کے خوف سے، اس کے عظمت و جلالت سے، اس کے عذاب کے ڈر سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اس کی پکڑ ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اگر یہ دل ہے تو پھر یقیناً آپ کے دل میں ابھی ایمان باقی ہے، آپ کا دل نور ایمان سے منور و مجلہ اور مصفا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا دل ہے، آپ کے دل کی کیفیت ہے، آپ نمازیں چھوڑتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں، بدزبانیاں کرتے ہیں اور بے حیائی اور فحشائی کے کام سر انجام دیتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کا دل دہلتا نہیں، آپ کا دل ڈرتا نہیں۔ آپ کی یہ شیریں زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی تاکہ اس سے اللہ کی تحمید و تقدیس بیان کرو، بھلائی کو دنیا میں عام کرو، نیکی کی باتوں کو پھیلاؤ، نہ کہ تم گالی گلوچ، فتنہ فساد برپا کرو اور فحشائی کی باتیں کرو اور اللہ کی نافرمانیوں کی باتیں کرو۔ اس لیے نہیں دی تھی بلکہ یہ زبان اللہ نے اپنی تحمید و تقدیس کے لیے دی تھی تاکہ بندہ اس زبان کا صحیح استعمال کر کے، اس زبان سے بھلائی کی دعوت دے کر کے، اس زبان سے نیکی کی باتیں کر کے، اس زبان سے اللہ کے حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لے۔ اگر آپ کا شمار فاسق و فاجر دل والے میں ہے تو آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، آپ کا کردار، آپ کا سب کچھ پھر اسی طرح کا ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں، ابھی شب برات کا مہینہ ہے، دین کے نام پر دنیا بھر کے خرافات، دین کے نام پر کفری عمل، شرک تو کھلم کھلا، اس کی تو کوئی روک تھام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، روک تھام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شرک آج مسلمانوں کے گھروں میں حلوے کی طرح آ چکا ہے، شرک کھانے والی چیزوں کی طرح عام ہو چکا ہے۔ یہ گویا کہ شرک ہے اس لیے کہ انہیں زیادہ تر تو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا چیز ہے، یا شرک اگر جانتے بھی ہیں یہ تو چلتے آ رہا، چلتا چلا جائے گا، جانے دو کوئی بات نہیں ہے، جانے دو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، اور اس حدیث پاک کو، اس اثر کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لو کہ ہمارا شمار کس زمرے میں ہو رہا ہے۔ بصورت دیگر جو ہے ہم اپنا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم فاسق و فاجر والا دل سینے میں رکھتے ہیں یا نیکوکار مومن و پارسا والا دل اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے جو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ بندہ مسلمان اور بندہ فاسق و فاجر، بندہ نافرمان، عاصی و خاطی کی کیا کیفیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ادق فی اعینکم من الشعر ان وسلم
گزر چکے ہیں، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین نظام کا زمانہ ہے، وہ زمانہ ہے جسے نبی آخر الزمان ہے خیر القرون کا زمانہ کہا، اور اس زمانے میں یہ کبیرہ گناہ کا تصور بہت کم پایا جاتا تھا، بلکہ نہ کے برابر تھا۔ وہ صغائر چھوٹے چھوٹے گناہ وہ صحابہ کی جماعت تھی، اس لیے ان سے قبائل کے امکانات بہت کم تھے۔ بالخصوص نبی کے گزر جانے کے بعد نبی کے زمانے میں کچھ واقعات کو پیش آئے، ان میں سے چند ایک میں رکھنے کی کوشش کروں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اپنے زمانے میں جب خیر القرون کا زمانہ، نبی کے صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اللہ اکبر وہ مبارک زمانہ جس کو نبی نے بہتر زمانہ کہا، اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ان تعملون عملا ادق فی اعینکم من الشعر، اے لوگوں میں تمہیں دیکھتا یہ ہوں کہ تم ایسے ایسے اعمال سر انجام دیتے ہو، میں تمہیں دیکھتا یہ ہوں کہ تم ایسے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی زیادہ حقیر، بال سے بھی زیادہ باریک اور کمتر ہلکا تم سمجھتے ہو۔ کیا کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں کہ تم ایسے ایسے کام کرتے ہو جس کو تم بہت معمولی سمجھتے ہو، بال سے بھی زیادہ چھوٹا سمجھتے ہو اس گناہ کو، لیکن حالانکہ انا کنا لنعد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہم زمانہ رسالت میں نبی کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے، نبی کے زمانے میں موبقات سمجھتے تھے کہ ہلاک کر دینے والے جرائم، ہلاک کر دینے والے گناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے امت کے جیالو، اے امت کے بیٹوں، اے امت کی بیٹیوں، اے مسلمانوں، اے بزرگوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی صحابی کھلم کھلا کبیرہ گناہ، یا کوئی صحابی کبیرہ گناہ کرے، کوئی صحابی کبیرہ گناہ کرتے، کوئی تابعین کبیرہ گناہ کرتے اور لوگوں کی نگاہ میں آتے اور ان پر حد قائم نہیں کیا جاتا ہے؟ بلکہ ایسے کوئی گناہ نبی کے بعد صحابہ میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا جس پر ان پر حد قائم کیا جائے۔ مگر اس زمانے میں آخر وہ کون سے گناہ ہوں گے؟ زنا نہیں، چوری نہیں، شراب نہیں، جوا نہیں، قتل نہیں، تو آخر وہ کون سے جرائم تھے؟ یعنی اس زمانے میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی وہ لوگ ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں تباہ نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی گرفت، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے۔ ذرا تصور کرو کہ اگر اس زمانے میں عبداللہ ابن حضرت انس بن مالک، اس زمانے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ہمارے اعمال کا جائزہ لیتے، ہمارے رہن سہن، ہمارے جرائم اور ہماری خطاؤں کا، ہمارے گناہوں کے اوپر اگر نظر ڈالتے تو ذرا تصور کرو ہم کو کیا کہتے، ہم پر کیا فتویٰ لگاتے، ہمیں کیا بتلاتے، ہمیں کیا سناتے، ہمیں کن القاب سے پکارتے، یا ہمیں کیا کہتے۔ ذرا یہ تصور کرو کہ صحابہ کا زمانہ ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں، تابعین کا زمانہ ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ ایسے گناہ کرتے ہو اور اسے بال سے بھی زیادہ ہلکا باریک سمجھتے ہو۔ ہم تو ان گناہوں کو نبی کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے۔ دراصل وہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوتا تھا، وہ صغیرہ ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو اگر صحابہ سے سرزد ہو جاتا، ایسی ایسی غلطیاں سرزد ہوتی تو وہ بے چین ہوتے۔ میں چھوٹی کی کوئی مثال فی الوقت نہیں رکھ رہا ہوں، میں ایک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود کے اندر بیان کیا ہے کہ صحابہ کی نگاہ میں یہ جو روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، نماز میں کوتاہی کر دینا، نماز میں تاخیر سے آنا، صحابہ کہتے تھے تو منافق ہو گیا اس لیے نماز میں تاخیر سے آ رہا۔ صحابہ کہتے تھے تم منافق ہو گیا اس لیے تم لیٹ سے آ رہے ہو، تمہاری رکعتیں چھوٹ جا رہی ہے، تمہاری جماعت چھوٹ جا رہی ہے، تم منافق ہو گئے۔ اب ذرا بتلائیے اللہ والو، میرے پیارو، نیکو کارو، امت کی زیالو، ذرا تصور کر، اگر 5 وقت میں آدھے وقت کی بھی نماز اگر ہماری نہیں دیکھتے تو ہم پر کیا فتویٰ لگاتے تھے، ہم پر کیا فتویٰ لگاتے تھے، ذرا سوچو۔
دیر سے آنے والے کو منافق کہتے تھے تو لگتا ہے کہ تم منافق ہو چکے ہو۔ رمضان آ رہا ہے، بہت بڑی نعمت آ رہی، بہت بڑی نعمت آ رہی ہے۔ مستعد ہو جاؤ، چوکس ہو جاؤ، گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو سمجھو کہ یہ کس قدر ہمارے لیے مہلک اور جان لیوا ہے، کس قدر مہلک اور جان لیوا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئی، ایک مخزومی اور قبیلہ مخزوم کی، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا، بڑا شریف و کریم قبیلہ، بڑا اونچا خاندان۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجئے، میں نے اللہ کے حدود کو پامال کیا ہے۔ جاؤ ارجعی واستغفری وتوبی الی اللہ، اے اللہ کے بندی جا، لوٹ جا اور اللہ سے معافی مانگ، استغفار کر، اللہ کی جناب میں توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے حدود کو پامال کیا ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور میں حمل سے ہوں، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ پل رہا ہے، لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چھوٹی چھوٹی سی غلطی کو صرف اپنی بدنامی کے لیے لوگ، اپنے سارے خاندان کے لوگ جھوٹی گواہی پر اتر آتے ہیں، سارے خاندان کے لوگ بے انصافی پر اتر آتے ہیں کہ نہیں میرے آدمی نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں آخرت کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ ہے، ہماری جان کی حیثیت ہے، ہماری چھوٹی سی زندگی کی حیثیت ہے، اس زماندار زندگی کو ہم اہمیت دیتے ہیں، آخرت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے صحابہ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی اور کوئی صحابہ سے کوئی خطا سرزد ہوتی، کوئی گناہ ہو جاتا، وہ بھاگتے بھاگتے نبی کی خدمت میں آتے۔ بہرحال میں چاہتا تھا کہ اسی خطبے میں اس موضوع کو سمیٹ دوں، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ آئندہ رمضان بھی قریب ہے اور یہ سمجھو کہ ایک طرح سے رمضان سے متعلق یہ موضوع ہے، رمضان کی تیاری کے متعلق سے، رمضان کے فیوز و برکات و ثمرات لینے کے متعلق یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے اللہ کی جناب میں، اور رمضان المبارک کی بارگاہ رب العزت میں ہم اپنے سر کو ٹیکیں گے اور روزہ رکھیں گے، قیام کریں گے، افطار کریں گے، سحر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ فیوز و برکات عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں بقیہ وہ باتیں جو میں رکھنا چاہتا تھا آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے گنہگار بندے، بڑے گناہ ہم سے ہو، پروردگار عالم تو نے جو ہمیں زندگی دی ہے مولا، اے اللہ تو جس طریقے سے تو نے اپنی مہربانی سے ہمیں یہ سانسیں، یہ صحت، یہ توانائی بخشی ہے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے، ہر طرح کے فطروں سے، شرک کی گندگی اور پلیدگی سے، اسی طریقے سے بدعت و خرافات کی پلیدگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں، اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما اور اپنی رضا حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔